السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی سورت مریم کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں، مشکل حالات میں صبر، پاکیزگی اور اللہ کی قدرت کے عظیم واقعات بیان ہوئے ہیں۔ آئیے تو سورت مریم کے 6 خاص خصوصیات اور اہم روحانی اسباق سمجھتے ہیں۔ پہلی خصوصیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان۔ سورۃ مریم کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذکر سے ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان ظاہری حالات سے مایوس نہ ہو۔ انہوں نے بڑھاپے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ ہماری ذمہ داری دعا کرنا، امید قائم رکھنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ دوسری خصوصیات، حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اور عصمت۔ اس سورت کا نام ہی حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر ہے۔ قرآن کریم ان کی پاکیزگی، عبادت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھے۔ آزمائش کے وقت صبر، حیا، پاکیزگی اور اللہ پر اعتماد ایک مومن کی بڑی طاقت ہے۔ تیسری خصوصیات، اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت۔ سورۃ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی طریقے سے پیدا فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ حقیقت سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں۔ وہ جب کسی کا کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی مشکلات کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ چوتھی خصوصیت، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر۔ سورۃ مریم میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر آتا ہے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام شامل ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک مشترک پیغام یہ ہے کہ اللہ نیک بندے اس سے تعلق قائم رکھتے ہیں، اس سے پکارتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے بے بسی ظاہر کرنے کی بجائے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا اور مدد طلب کریں۔ پانچویں خصوصیت، توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر زور۔ سورۃ مریم کا ایک بنیادی پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد اللہ شریک ہے اور صرف اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ سورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کی اطاعت سورت ہمیں عقیدہ توحید کی اہمیت سمجھاتی ہے، یعنی ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کی عبادت کرنا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ چھٹی خصوصیت، آخرت اور نیک زندگی کی یاد دہانی۔ سورۃ مریم قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور نیک لوگوں کا انجام کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا ہمیشہ زندگی کے لیے نہیں بلکہ اصل کامیابی یہ انسان کے ایمان، نیکی، نماز، تقویٰ اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو یہ تھا ہمارا